بنگلور کی سرزمین میں پیلیس گراؤنڈ میں ایک بڑا پروگرام تھا، عالمی یوم میلاد النبی، عالمی انٹرنیشنل پیمانے کا کہتے ہیں، نہیں گئے تھے آپ لوگ کتنے لوگ گئے تھے اس میں؟ نہیں گئے تھے؟ عالمی یوم میلاد النبی منایا گیا، بہت بھیڑ تھی ماشاءاللہ، لوگ جمع تھے، اور ایک بہت بڑے عالم اس میں تشریف لائے تھے، بہت بڑے عالم۔ کتنے بڑے عالم تھے بتاؤں؟ یہ جو بریلوی کا نام سنا ہے نا آپ لوگوں نے، بریلی ایک شہر ہے، وہاں کے تھے مولانا احمد رضا خان، ان سے بریلویت کی سٹارٹنگ ہوئی ہے، اور وہیں سے دیوبند و بریلی کا اختلاف شروع ہوا ہے۔ تو مولانا احمد رضا خان صاحب، ان کو بریلوی لوگ اعلی حضرت بولتے ہیں۔ کون حضرت؟ اعلی حضرت۔ ابھی ایک ویڈیو آئی موبائل میں، بڑی اچھی ویڈیو تھی، وہ افسوس بھی آ رہا تھا، ذری ہنسی بھی آ رہی تھی۔ واہ، اعلی حضرت کا اتنا نعرہ لگ رہا ہے ملک میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، مسلمانوں کو اعلی حضرت اتنا بتایا گیا، اتنا بتایا گیا، ہر تقریر میں اعلی حضرت، ہر تقریر میں اعلی حضرت، اتنا بتایا گیا، کاش اتنا نبی کا نام بتایا گیا ہوتا۔ ایک چینل والا، جو موبائل میں چینل چلاتے ہیں نا اپنا، وہ چینل والا مائک لے کر کچھ لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کس کی امت میں ہو؟ کس کی امت میں ہو؟ خدا کی قسم، جتنے لوگوں سے اس ویڈیو میں انہوں نے پوچھا ہے، کسی نے بھی پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کا نام نہیں لیا۔ بچہ سے پوچھ رہا ہے تو وہ بھی کہتا ہے اعلی حضرت کی امت میں ہے، بڑے سے پوچھ رہا ہے تو وہ بھی کہتا ہے اعلی حضرت کی امت میں ہے۔ ایک دو آدمی ملا، انہوں نے کہا تاج الشریعہ کی امت میں ہے۔ واہ واہ رے سنی، اور وہ بھی ٹانا ٹن سنی، ٹانا ٹن سنی، ٹی ٹی ایس، اتنا پختہ اہل سنت والجماعت، جس کو اپنے نبی کا نام پتہ نہیں ہے اور یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم کس کی امت میں، کہتے ہیں اعلی حضرت کی امت میں۔ یہی اعلی حضرت جس کا نام احمد رضا خان ہے، ان کے پوتے آئے تھے بنگلور کے عالمی میلاد میں، پیلیس گراؤنڈ میں، پوتے، ان کا نام مولانا توصیف رضا خان، بڑے عالم ہیں بریلویوں کے، بہت بڑے عالم۔ اب اتنے بڑے عالم بنگلور کے اتنے بڑے میلاد میں تشریف لائے ہیں، عید میلاد النبی کے موقع پر مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت اس گراؤنڈ میں پہنچی ہوئی ہے، تو اتنے بڑے عالم کا فرض یہ بنتا تھا کہ آج نبی کی میلاد پر نبی کی سیرت لوگوں کو بتا دیا جائے، آج نبی کی ولادت کے دن پر نبی کا کردار، نبی کا اخلاق لوگوں کو بتا دیا جائے۔ پورے ہندوستان میں نبی کی عزت پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی طرف سے یہ کام کیا جاتا کہ ہندوؤں کو، مسلمانوں کو، نبی کی امت کو بتایا جاتا کہ تیرے نبی نے دنیا کے ہر انسان کے لیے کتنی دعائیں مانگی ہیں، کتنے عظیم انسان تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بتانے کے بجائے اس مولانا نے 12 منٹ کی تقریر میں صرف اور صرف دیوبند کے خلاف بیان کیا، علماء دیوبند کے خلاف۔ چند چیزیں میں بتاتا ہوں کہ اتنا بڑا نام، اتنے بڑے مولانا، لیکن میں نے جب ویڈیو سنا، حضرت کا خطاب سنا، تو بہت افسوس مند ہوا کہ حضرت کو قرآن بھی پڑھنا نہیں آ رہا ہے، قرآن مجہول پڑھ رہے ہیں۔ یہ مجہول قرآن پڑھنا گناہ ہے، آپ دیکھ لیجئے گا ویڈیو بعد میں۔ تو قرآن پڑھنے نہیں آ رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پوری تقریر میں قرآن کی آیت کا، الگ الگ آیت کا 2 ٹکڑا انہوں نے پڑھا ہے پوری تقریر میں، اور دونوں آیت غلط پڑھا ہے انہوں نے۔ ایک جگہ انہوں نے کہا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول المسلمون، انا اول المسلمون، جبکہ قرآن میں انا اول المسلمون نہیں ہے بلکہ انا اول المسلمین ہے، یہاں بھی انہوں نے غلط پڑھا۔ انا اول المسلمون، میں پہلا مسلمان ہوں۔ دوسری آیت پڑھا انہوں نے کہ جب اللہ نے عالم ارواح میں تمام بندوں کی روحوں کو جمع کیا، تمام انسانوں کی روحوں کو، تو تمام انسانوں کی روحوں سے اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ حضرت پڑھ رہے ہیں قرآن کی آیت بلا شہدنا شہدنا شہدنا، حالانکہ وہاں شہدنا ہے ہی نہیں۔ قرآن کھول کے دیکھ لیا جائے اور ان کی ویڈیو سنیے، بلا شہدنا بلا شہدنا بلا شہدنا، کیا پڑھتے ہیں وہ؟ شہدنا شہدنا شہدنا، جبکہ وہاں ہے شہیدنا شہیدنا شہیدنا، زیر کے ساتھ ہے۔ تو دونوں آیت کو حضرت نے غلط پڑھ دیا۔ خیر، قرآن میں غلطی کی انہوں نے، ان کا معاملہ ہے، لیکن دو بات جس پر میں تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو حضرت نے کہا کہ میلاد منانا اللہ کی سنت ہے، اس تقریر میں کہا، اور میلاد کو سننا نبیوں کی سنت ہے۔ واہ! میلاد منانا اللہ کی سنت ہے اور میلاد سننا نبیوں کی سنت ہے۔ بات صاف ہے نا دوستو، میں کچھ غلط نہیں بول رہا ہوں، میں صرف ان کی تقریر پر تبصرہ کر رہا ہوں کہ آپ خود سوچئے، جو انسان یہ کہہ رہا ہے، اتنا بڑا عالم، میں چھوٹے موٹے مولوی کی بات ہوتی تو کچھ نہیں بولتا، اتنا بڑا عالم پوری بریلویت کی دنیا کا کہہ رہا ہے کہ میلاد منانا اللہ کی سنت ہے۔ تو جب یہ کام اللہ کی سنت ہے تو اللہ نے کس طرح میلاد منایا وہ تو لکھا ہوا ہوگا نا؟ بولو، اللہ نے میلاد کس طرح منایا وہ تو موجود ہوگا نا قرآن میں۔ رسول اللہ نے میلاد سنا منایا، نبیوں نے میلاد منایا، تو کس طرح منایا اس کا طریقہ تو ہوگا نا۔ تو جب اللہ کا طریقہ موجود ہے تو اپنا طریقہ کیوں چلا رہے؟ کیا اللہ نے بھی ڈھول بجایا؟ اللہ نے بھی جلوس نکالا؟ اللہ نے بھی ڈانس کیا؟ اللہ نے اس طرح سے ہنگامے دار جلوس نبی کی میلاد پر نکالا؟ وہاں تو صرف یہ ہے کہ اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، نبیوں سے عہد لیا کہ جب میرا آخری نبی تمہارے پاس آئے تو تم تائید کرنا، اس کی مدد کرنا۔ یہی ہے، میں آخری نبی بھیجوں گا، اس پر ایمان لانا۔ تو سارے نبیوں نے ہمارے آخری نبی پر ایمان کا اقرار کیا، اس کو میلاد بولتے ہیں۔ نبی کا ذکر، نبی کی سیرت بیان کرنا، نبی کی سنت اور نبی کی صورت کو بیان کرنا ہی اگر میلاد ہے تو ہم ہر جمعہ میں میلاد نہیں منا رہے کیا؟ ہر جمعہ میں جو بیان کرتے نبی کے بارے میں یہ میلاد نہیں ہے؟ تو سب میلاد منا رہے نا، تو پھر یہ ہنگامہ کیوں ہے؟ ایک تو یہ غلط بات کہی کہ اللہ نے میلاد منایا، نبی نے میلاد منایا، بالکل غلط بات۔ ایک چیز جو آخر میں عرض کرنا چاہوں گا، ایک مسئلہ جو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں آتا اور لوگ پوچھتے ہیں، اور آپ فائدے کی بھی چیز ہے میں اگر اس کو چھیڑ رہا ہوں تو۔ انہوں نے ایک بات کہی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سارے نبیوں نے یہی کلمہ پڑھا، ہمارے نبی کو یہی کلمہ ملا اور نبی کی امت بھی یہی کلمہ پڑھتی۔ بولو ایک بار، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یاد ہے ترجمہ؟ یاد رکھنا دوستو، اپنے کلمہ کا میننگ ہمیشہ یاد رکھنا۔ مسلمان ہو، مسلمان ہونے کا حق ادا کرو،
کم سے کم ہر مسلمان کو کلمہ یاد رکھنا ہے اور کلمے کا میننگ یاد رکھنا ہے. رکھیں گے انشاءاللہ؟ اچھا یاد نہیں ہے تو کب سیکھو گے؟ کبھی بھی آؤ کسی حضرت سے پوچھو کہ بھائی حضرت مجھے کلمہ کا میننگ سکھا دیجئے، میرے پاس ہی آؤ میں سکھا دوں گا. آج بول رہا ہوں غور سے سنو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، زور سے بولو نا بھائی، رسول ہیں یا تھے؟ یہ مسئلہ حضرت نے میلاد میں چھیڑا، اس لیے سنا رہا ہوں. مولانا توصیف رضا نے اس مسئلے کو میلاد میں چھیڑ کر اپنا ایک دوسرا غلط عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کیا. کہتے ہیں کلمہ کا میننگ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. اب جب کہہ دیا آپ نے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو ہیں کا مطلب یہاں موجود ہیں. یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ یہاں موجود ہیں. تب عقیدہ اپنا سناتے ہیں کہ اس سے پتا چلا کہ حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں. حاضر ناظر سمجھ رہے ہیں؟ حاضر کا معنی تو سمجھ میں آ رہا ہوگا، حاضر یعنی موجود ہیں ہر جگہ، اور ناظر کا مطلب ہر جگہ کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہر جگہ ہے وہ. اب اس کو ثابت کیسے کرے گا کہ حضور ہر جگہ ہیں؟ تو یہی محمد اللہ کے رسول ہیں. تو آپ لوگ پڑھتے ہو نا محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی ہر جگہ ہیں. بھائی یہ ترجمہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، تب ہم کو بھی یہی ماننا پڑے گا کہ نبی یہاں ہے یا مدینے میں ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی اپنے قبر شریف میں زندہ ہے، ہر جگہ نہیں ہے. پھر یہ ترجمہ کیوں کرتے ہیں کہ نبی ہر اللہ کے رسول ہیں؟ اچھا ایک بات بولو، اگر کوئی آدمی کہے کہ مولانا توصیف رضا ہمارے مولانا ہیں، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کوئی آدمی ان کا کہے کہ مولانا توصیف رضا ہمارے مولانا ہیں، یہی بات بمبئی والا بھی بول رہا ہے، یہی بات بنگلور والا بھی بول رہا ہے، اور یہی بات پاکستان والا بھی بولتا ہے. تو اب بتاؤ کہ مولانا توصیف رضا بریلی میں ہے کہ بنگلور میں بھی ہے اور بمبئی میں بھی ہے اور کلکتہ میں بھی ہے، دلی میں بھی ہے؟ بولو ہر جگہ ہیں کیا؟ مولانا توصیف رضا ہمارے مولانا ہیں تو ہر جگہ کا آدمی بول رہا ہے، تو کیا توصیف رضا صاحب ہر جگہ ہیں کہ بریلی میں ہے؟ ایسے ہی رسول مدینے کے روضہ مبارک میں زندہ ہیں، ہر جگہ کی امتی کہہ رہی ہے، نبی کے حق کا ہر امتی کہہ رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اچھا ہیں کیوں بول رہے ہیں، تھے کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ تھے کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ تھے میں کچھ ہے نہیں، ہیں میں ہی ہے سب کچھ. آدم اللہ کے نبی ہیں بولتے کہ نہیں؟ کہ تھے بولتے ہیں. کیا اس کی نبوت ختم ہو گئی؟ آج بھی نبی ہیں کہ نہیں ہیں؟ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں کہ ختم ہو گئے؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. نبی ہیں، ان کی شریعت اب نہیں چلے گی. اب ہمارے نبی کی شریعت کا زمانہ ہے، ہمارے نبی کی شریعت کا زمانہ ہے، تو وہ نبی ہیں پھر بھی ان کا دین، ان کی شریعت نہیں چلے گی. زمانہ میرے نبی کا آیا ہے تو میرے نبی کی بات چلے گی. سمجھ گئے؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اب نبی نہیں ہے، نبی ہیں وہ.
ہمارے نبی کو بھی نبی ہیں اس لیے بولتے ہیں کہ جب اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا تو ہمارے نبی کی نبوت اب قیامت تک کے لیے ہے. اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اب ہمارے نبی کے بعد کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے. ہمارے نبی پر جو قرآن نازل ہوا اس کے بعد اب کوئی قرآن اترنے والا نہیں ہے قیامت تک. بلکہ میدان حشر میں بھی اور جنت میں بھی نبی کی عظمت کا چرچا ہوگا, نبی کا زمانہ ہوگا. اس لیے ان کی عظمت, ان کی شان کے لیے ہم کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں. اچھا ایک بات انہوں نے کہی اور بہت مغالطے میں ڈالا لوگوں کو. کہا کہ جب یہ زمانہ نبی کا ہے کہ نہیں, یہ زمانہ تو نبی کا ہی ہے نا, قیامت تک ہمارے نبی کا زمانہ ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ جنت میں بھی ہمارے نبی کا زمانہ ہے. تو جب نبی کا زمانہ ہے تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب زمانہ نبی کا ہی ہے تو ہم جو بھی کر رہے ہیں تو نبی کے زمانے میں نہ کر رہے ہیں, تو بدعت کہاں ہوا؟ جو کام بھی کر رہے ہیں نبی کے زمانے میں کر رہے ہیں, نیا کام ہو چاہے پرانا کام ہو, نبی کے زمانے میں کر رہے ہیں تو بدعت نہیں ہوا. یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں مولانا توصیف رضا صاحب. اسی لیے میں نے قرآن کی آیت آج پڑھی ہے آپ کے سامنے کہ بے شک یہ زمانہ میرے نبی کا ہے, قیامت تک کا زمانہ میرے نبی کا رہے گا. لیکن اللہ نے نبی پر ہی یہ آیت اتار دی, الیوم اکملت لکم دینکم, میں نے آج تیرا دین مکمل کر دیا. یعنی اس دین کے مکمل ہونے کے بعد اب کوئی نیا طریقہ دین سمجھ کر ایجاد نہیں کیا جائے گا, اب کوئی نیا کام دین سمجھ کر شروع نہیں کیا جائے گا. نبی کے زمانے میں جو دین اترا اسی پر قیامت تک عمل کیا جائے گا. یہ حق کس مولوی کو اللہ نے دیا کہ وہ نبی کے زمانے کو نبی کا زمانہ سمجھ کر اپنی طرف سے ایک کام بنا لے اور اس کو بولے کہ اس میں ثواب ہے؟ یہ حق تو اللہ نے کسی مولوی کو نہیں دیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان کر دیا کہ میرے دین میں اگر کوئی شخص نیا کام ایجاد کرے گا جس کی دلیل میرے دین میں موجود نہیں ہے تو وہ مردود کام ہے.